دیں گے تاکہ میرا نمبر دے دیں اور اتنا میں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی ہے کہ آپ نا جب کوئی مناسب سمجھیں کچھ مدت کے بعد کوئی وقت نکال لیا کریں۔ یہ میری بچیاں بہنیں اسی طرح ہیں، اپنے سوال لے لیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں دیا کریں، جیسے میں نے رشتوں وغیرہ کے بارے میں خود ہی کہہ دیا نا۔ آخر یہ مسائل ہیں، گھروں میں مائیں پریشان ہیں، بچیاں پریشان ہیں، تو یہ چیزیں کھلے دل سے آپ پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قسمت اچھی کرے، گھروں میں سکون نصیب ہو، بچے فرما بردار ہوں، خاوند پیار کرنے والے ہوں، سسرال کی طرف سے عزت ملے، گھر میں سکون ملنا چاہیے۔ بالکل نہ اگر صرف سمجھا جائے کہ بس نوکرانی ہم لے آئیں تو ظلم کی بات ہے۔ سوچنا یہ چاہیے جو اب بچی آتی وہ سمجھے کہ میں پچھلی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں، وہ ماں باپ کا وقت گزر گیا، اب میرے ماں باپ یہ وہ ان کی عزت کرے۔ یہ بھی سمجھیں کہ میری بچیاں مانو تھیں وہ چلی گئی، اب میری بیٹی یہ ہے، ساس ہی بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کرے۔ اب بچی اپنیوں کو بھول جائے، ان کے لیے دعا کرے کہ وہ بھی اپنے گھر میرے اس بچی سے ظلم نہ کرے، ورنہ یقین جانے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ بچی کو گھر میں روٹی نہیں ملتی تھی، وہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تو اس لیے آئی تھی کہ یہاں ڈانٹ پڑے اور تم گالیاں دو، کچھ اللہ سے ڈرو، تم نے خدا کے سامنے جا کر حساب دینا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول کہہ گئے کہ تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا۔ یہ اس میں ٹیسٹ ہوگا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ پیش ہو جائیں گی بیچاریاں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہا، کیا یہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ اس لیے ایسا کرو کہ جو تمہارے گھروں میں بیٹیاں آئیں ان کو تم بیٹیاں سمجھو، جو دوسرے گھروں میں جائیں ان اپنے ساتھ کو اپنے ماں باپ سمجھیں، زندگی سکون سے گزرے، اللہ تعالیٰ وقت اچھا گزارے۔ دعائی